آ گئے سوامی۔ مسکان اپنے سامنے کھڑے برہان کو بارود کی شکل میں دیکھ کر ایک میٹھا طنز کرتے بولی، پر وہ اس کی طرف دیکھے بنا فیری کو محبت کرتا اسے چاکلیٹس تھما رہا تھا۔ دوست، آپ اچانک سے غائب ہو گئے تھے، فیری نے منہ بنا کر کہا تو برہان ہنس پڑا۔ کچھ ضروری کام تھا سویٹ ہارٹ۔ اسے بیڈ پر بٹھائے وہ مکمل مسکان کو اگنور کرتا چینج کرنے چلا گیا، اور فیری مسکراتی اپنے رخسار سے اس کا چپ تھا داڑھی کا لمس مٹا کر کھلکھلائی۔ یہ تو مسکان نے بھی دیکھا تھا کہ بڑی ہوئی شیو میں وہ کافی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، کہ جب اچانک سے وہ اس کے سامنے آیا ایک پل کو دیکھ کر اس کی جیسے دھڑکنیں تھمی تھیں، پر دوسرے ہی پل وہ بے نیاز بن گئی۔ بہت برے ہیں نا ڈیڈ؟ فیری کی ناک انگلی سے چھوتے وہ با آواز بولی۔ نہیں مما، آپ دونوں بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالے مسکان کے گال پر کس کرتی بولی۔ بری شخصیت کو صرف برائی ہی نظر آتی ہے فیری جان۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کیے باہر نکلا تو بڑی کاٹ دار نظروں سے مسکان کو دیکھ کر بولا۔ مسکان کھلکھلا کر ہنسی، جس پر برہان مزید جل بھن گیا۔ بیٹا آپ ذرا ورک کرو جب تک میں آپ کی ماما سے کچھ باتیں کر کے آتا ہوں۔ ٹی شرٹ کے بٹن کو بند کر کے وہ آگے بڑھتے مسکان کے بازو سے دبوچ کر فیری سے بولا، جس نے سر ہلا کر اجازت دی تو دوسرے ہی لمحے وہ گھسیٹ کر مسکان کو روم سے نکلا اور دوسرے روم میں آ کر بے دردی سے بیڈ پر پھینکا۔ کہاں ہیں وہ لڑکیاں اور آدمی؟ ڈاکٹر! جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اس کا منہ بے رحمی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر وہ نیچی آواز میں گرایا، پر دوسری طرف تو جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی، کندھے اچکا گئی۔ مجھے کیا پتا، میں انہیں تمہاری گاڑی میں بٹھا کر واپس تمہاری طرف ہی تو بھاگی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم جب آئی تھیں تو تمہارے ساتھ ایک آدمی تھا، تم نے اسے اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ مسکان، ورنہ وہ حال کروں گا کہ تمہیں اپنی دنیا میں آنے پر پچھتاوا ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑ کر اس کے گلے کو پکڑا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ خون کے زیادہ بہنے پر وہ جب بے ہوش ہو گیا تھا تو اس نے سب سے مقابلہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اس کے لیے بے زبان گواہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ یو شٹ اپ ایس پی۔ اگر اتنا ہی جوش ہے انہیں پکڑنے کا تو پہلے کہاں مر گئے تھے؟ ہاں، جب ایسی بہت سی لڑکیوں کے ماں باپ سماج کی تھوک لعنت سہ کر پولیس کا در کھٹکھٹاتے ہیں، کہاں مر جاتے ہو تم سب؟ جب بے گناہ معصوم بچیوں کو رون دیا جاتا ہے، کہاں ہوتے ہو؟ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ کیوں 2-5 دن بعد جانچ پڑتال ختم کر دیتے ہو؟ اندھے ہو جاتے ہو؟ جب بوڑھا باپ روتا ہے، بے گناہ بیٹے کی موت کے لیے انصاف مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اسے ہاں ہاں ہمت رکھ جیسی تسلیاں دے کر قصہ ختم کر دیتے ہو۔ پولیس والے ہو، قانون کا ساتھ ہے تو کرو انصاف، دلاؤ بے گناہوں کو انصاف، جنہیں جھوٹے ثبوت گواہوں کی بنا پر پھانسی عمر قید دے دی جاتی ہے۔ وہ اس سے بلند آواز میں چلائی۔ یہ ہماری محنت ہے، کڑی کڑی جوڑی ہے، کئی ماہ لگے ہیں انہیں ڈھونڈنے میں، مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا پر ہمت نہیں ہاری، اور جب انہیں حاصل کیا تو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ 2-3 سال بعد کورٹ کی تاریخ آئے اور وہ بچی کچی عزت دھول میں جھونک کر ذلیل ہوتے پھریں، یا اس وردی کے بھیس میں چھپے مکاروں کے ہاتھ چڑھ جائیں، اور صبح کی نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن فلاں فلاں کورٹ کی سنوائی پر جاتی مخالف کی شدید فائرنگ میں اللہ کو پیاری ہو گئی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جھٹکے سے اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑوا کر وہ آتش فشاں اس پر چلا رہی تھی۔ تم! برہان نے کچھ کہنا چاہا کہ مسکان ایک دم چلائی۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا یا مجھ سے گواہی مانگی تو میں آئی جی کے پاس جاؤں گی اور تم پر کیس کر دوں گی تشدد کا، اور اس کا ثبوت ابھی اپنی زبان کاٹ کر دوں گی، ریممبر۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنی پینٹ سے چاقو نکالا اور اپنی زبان پر رکھ دیا۔ برہان تو ششتر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بریک فاسٹ ریڈی کر کے وہ جاگنگ پر گیا اور وہاں سے آ کر جم میں کچھ ایکسرسائز کر کے ابھی لوٹا تھا اور فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا گرے سوٹ میں میرون ٹائی پر ٹائی پن لگا رہا تھا، پر نظریں وائٹ بلینکٹ میں دبکی ہوئی حور العین کے ساتھ اتنے مسٹیکس ہیں حور العین کے سائڈ فیس پر جا رہی تھیں۔
ओनाबी गदास लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी। बालों में ब्रश करता मुस्कुराता बेड पर बैठा। तुम्हें उठना नहीं? कब से नाश्ता तैयार किए तुम्हारे इंतजार में हूं। उसके स्याह बालों की लट को कान के पीछे करते वो मुस्कुराया। मुझे अभी सोना है आलिम, वो किसमिसा कर कहती करवट बदल गई। ठीक है, सो जाओ। झुककर उसके सर पर बोसा देते उस पर ब्लैंकेट दुरुस्त किया और उठकर कोट पहनने लगा। तभी उसके सेल फोन की स्क्रीन रोशन हुई। कोट का बटन बंद करते उसने मोबाइल उठाया तो वहां हॉस्पिटल से कॉल देखकर उसकी धड़कनें जैसे थम सी गईं। मेरी बहन ठीक है ना? वो बुड़बुड़ा कर हुरुल ऐन का सर थपथपाए वहां से निकला। सर आप प्लीज जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरी तरफ से डॉक्टर की बौखलाई आवाज थी। ओके, आ रहा हूं, पर याद रखना मेरी सिमी को कुछ ना हो। अपनी तरफ से उसने सख्त वार्निंग दी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अलबत्ता धड़कनें जैसे मचलती उसके चौड़े मजबूत वसी सीने को चीर कर बाहर को आ रही थीं। सुनो लड़के, एन जब उठ जाए तो इसे अच्छे से नाश्ता करवाना और इसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। वो कहकर वहां से लंबे डग भरता निकला। आरिफ टेबल पर नाश्ता लगाता हैरान परेशान खड़ा था। वो एन को बगैर नाश्ता कराए कभी ऑफिस नहीं गया था, पर आज खुद भी ऐसे ही चला गया, बल्कि अपनी बीवी को भी ऐसे ही छोड़ गया। वो जो आलिम के जाने के बाद रिलैक्स सी हुई थी, अचानक से आई उबकाई पर उछल पड़ी। ये उबकाइयां, घबराहट, दिल खराब होना, ये अजीबो गरीब हालत उसके साथ पिछले 2 दिन से थी, पर वो काफी हद तक आलिम से छुपाई बैठी थी। कल आंखों का रो कर सूज जाना ये डर से नहीं, अचानक होती वॉमिटिंग थी जिसका उसने आलिम को डर से कहकर छुपा दिया था। और पिछली भी इसी घबराहट का शिकार होते, पर खुदा का शुक्र था उसने खुद को बचा लिया था, वरना पता नहीं क्या होता। अभी भी बमुश्किल मुंह पर हाथ रखे वो बाथरूम की तरफ गई और सिंक पर झुकते ही वो निढाल हो गई। उसे लग रहा था वो अमचल नमकी खाने से उसकी ये हालत हुई है। अगर आलिम के मना करने पर ना खाती तो ये हालत ना होती। वो चेहरे पर पानी के छींटे मार कर वहीं बैठ गई। पता नहीं क्या हो रहा था, और जब उसकी खराब हालत का आलिम को मालूम पड़ेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, सोचकर ही उसे हौल उठ रहे थे। थके थके कदमों से चलती बेड पर बैठ गई, तभी ही दरवाजा नॉक हुआ। मुझे नाश्ता अभी नहीं करना, मैं सोना चाहती हूँ। उसे मालूम था आरिफ है, तभी कहकर वापस ब्लैंकेट में घुस गई। ठीक है, जब भूख लगे तो बाहर आ जाना, मैं लाउंज में ही बैठा हूँ। आरिफ मुस्कुराया और कहकर चला गया, पर दरवाजा खुला देखकर पपी एकदम अंदर घुस गया। उस दिन आलिम के फेंकने पर वो कुछ खौफजदा हो गया था, इसीलिए ही हूर से दूर भाग रहा था, पर अब मुसलसल उससे दूर रहना उसके बस की बात नहीं थी। तभी मौका देखकर अंदर घुस आया और दरवाजा बंद होने पर भाव भाव करता बेड पर चढ़ गया। बेबी, हूर को इस पल पपी की वैसे ही शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी, और उसी पल उसे पाकर वो खुश हो गई। उसने बाहें वाह की, जिसमें वो बाऊ सी छोटी आवाज करता लेट गया। शुक्र है बेबी तुम आ गए, कम से कम कोई तो है जिससे ये सब शेयर कर सकती हूँ, वरना आलिम पता नहीं मेरी तबीयत का जानकर फिर कितना गुस्सा करेंगे। उसे वसवसे आ रहे थे। क्या वो चले गए बेबी? उसने उसके घने सफेद बालों में हाथ फेरते पूछा, और वो फर्मा बरदार बेटा बना पाऊ भाऊ करता उसे जवाब देने लगा। बाकी का वक्त वो उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही, और वो बेबी कपड़ों में मलबूस उसके साथ बेड पर सोया वक्फे वक्फे बाद उसके सवाल के जवाब में भाऊ करता। खाना खाया प्यारे बेबी ने? वो मुस्कुराती पूछने लगी, और वो वैसे ही अपने मखसूस अंदाज में मस्बत जवाब देने लगा। गाड़ी झटके से रोकते वो बाहर निकला, और कोट का बटन बंद करते उसने भूरी आंखें इस इमारत की तरफ उठाई जहां उसकी सांसें टिकी थीं। अगले पल वो लंबे लंबे डग भरता लिफ्ट में दाखिल हुआ। क्या हुआ, मेरी बहन ठीक है? डॉक्टर के सर पर पहुंचते ही उसने सख्त लहजे में कतई बुरी खबर की गुंजाइश देते पूछा। रिलैक्स आलिम, वहां पहले से मौजूद ब्रिगेडियर ने नरमी से कहा, पर उसने कहां ध्यान दिया। उसकी भूरी सुर्ख अंगारा आंखें डॉक्टर्स पर टिकी थीं। सर आप अंदर जाएं, डॉक्टर ने हरासा होते जल्दी से कह दिया, और ब्रिगेडियर उसे देखते सोच रहे थे कि उसे कभी कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। आलिम बात तो सुनो,
कर्नल ने एक कोशिश की। मैं वहां सब पर वाजिया कर चुका था कि मेरी बहन, बीवी, वो 2 भाई बहन से सब दूर रहें। इज इट क्लियर? चट्टानों सी सख्ती से कहते वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पीछे उसके पागलपन पर दोनों मुस्कुराए। शुक्र ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, वरना मैंने उसके मना करने के बावजूद यहाँ आकर उससे काफी तवक्को रख ली थी। कर्नल ने कहकहा लगाते कहा तो वहां मौजूद डॉक्टर्स मुस्कुराए और कुछ ही देर में वहां से गाड़ियां रवाना हुई और आलिम जो परेशान सा अंदर दाखिल हुआ था साकित दरवाजे पर बुत बन गया। सामने ही वो जाने आलिम एक हाथ पेट पर रखे, दूसरा नर्स के हवाले किए आंखें मूंदे पड़ी थी। उसकी ड्रिप निकाली जा रही थी, पर उसकी पलकों की लर्जिश उसके होश की दुनिया में कदम रखने की गवाही दे रही थी। सिमी। उसके लब हिले पर आवाज जैसे हलक में दब गई। वो पुकारना चाहता था, बहुत कुछ कहना, उसकी आंखों को देखना चाहता था, पर लफ्ज जैसे छीन लिए गए थे उससे। वो खामोशी से भारी कदम उठाता उसके पास रखी चेयर पर बैठा और उसके बालों में देखा जहां हल्की हल्की चांदनी बिखर रही थी। उसका दिल भारी होने लगा और घनी पलकें आंसुओं से भीग गईं। वो यक टुक बगैर पलकें झपकाए उसे घूर रहा था। उसे याद था जब वो तितली सी खूबसूरत छोटी सी लड़की खिलखिलाती थी, कैसे घर में चहकार खनक बिखर जाती थी। उसकी चूड़ियों की खनक उसे हमेशा मुस्कुराए रखती थी। सिमी, अम्मा कह रही थी तुम्हारे लिए जहेज इकट्ठा करना है, फिर तो मुझे अम्मा को छोड़कर तुम चली जाओगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? अम्मा ऐसे ही बोल रही हैं। हालांकि अल्लाह ने मुझे भेजा है आलिम के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। उसके कानों में एक गुस्से भरी और फिर खिलखिलाती आवाज गूंजी। लस्सी तो मैं सारी जिंदगी पीऊंगा, शर्त यह है कि तुम सारी जिंदगी मुझे अपने हाथों से पिलाओ। सिमी, मैं सोचता हूँ तुम कैसी लगोगी सुर्ख जोड़े में। कितनी प्यारी लगेगी ना मेरी शहजादी दुल्हन के रूप में। मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगे खूबसूरत कपड़े लाऊंगा, सोने के जेवरात से सजाऊंगा तुम्हें। देखना, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो तुम्हारे लिए एक अलग रूम बनाऊंगा जहां हर रंग के महंगे महंगे कपड़े होंगे, हर रंग की ढेर सारी चूड़ियां होंगी, खूबसूरत सैंडल्स होंगे। तुम कभी रोगी नहीं, कभी तरसोगी नहीं अपनी दोस्तों को देखकर, ना ही फिर तुम्हारे पास ये फीके रंग के 3 सूट होंगे। मैं तुम्हें और अम्मा को हर चीज लेकर दूंगा सिमी, जिसके तुम ख्वाब देखती हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए आलिम, मुझे सिर्फ अपना भाई वैसा ही चाहिए जैसा है। बड़े आदमी बदल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मुझे बस तुम कभी कभी चूड़ियां लाकर दिया करना, बस। और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम सिर्फ हमारे पास रहा करो आलिम। मुझे बहुत डर लगता है जब अब्बा पी कर घर में अम्मा को मारते हैं, जब उनके माथे से खून बहता है, जब वो घुट घुट कर रोती हैं। मैं खौफजदा हो जाती हूँ शहजादे। जब अब्बा मेरी चोटी से पकड़कर खाना ना होने पर मारते हैं, मुझे दर्द नहीं होता, बस डर लगता है कभी ये नफरत हमें जुदा ना कर दे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे और अम्मा के बगैर। बैक वक्त दोनों की आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर गिरे। नर्सिस आहिस्ता से वहां से निकल गईं और अब वहां सिर्फ सईर आलिम और उसकी शहजादी थी। 2 साल 11 महीने 2 हफ्ते 1 दिन 10 घंटे 50 मिनट 28 सेकंड बाद आज तुम्हें मेरा एहसास हुआ है कि कोई हर सांस में तुम्हें याद करता है सिमी। उसने आंसू पूछ कर शिकवा किया। वो होले से मुस्कुराई और बोझल पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत इख्तियार कर गए। वो कुछ भी कहे बगैर अब एक दूसरे को देखते बेआवाज रो रहे थे। एक सब कुछ भूले उस जवान मर्द को रोता देखकर रो रही थी, तो दूसरा उसकी तकलीफ पर सिसक रहा था। मैं मजबूर था, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम दोनों का भूखा रहना, पर मुझे क्या पता भूख से बचाने के लिए तुम दोनों को खो दूंगा। उसने भारी आवाज में सरगोशी से बुड़बुड़ाते हुए कहा। गहरा सांस भरा और मजीद सरगोशी की। मैं रोना नहीं चाहता। आज मेरा ईद का दिन है, पर पता नहीं क्यों ये आंसू तुम्हें देखकर बेकाबू हो जाते हैं। हालांकि वो अल्लाह मुझ में सांसें रोकने की ताकत देता है, पर ये आंसू नहीं सिमी जो तुम्हें देखकर बहते हैं। उसने उंगलियों के पोरों पर आंखें साफ की।
تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بھاری بوجھل آواز میں بولی۔ سعید خوبصورتی سے ہنس پڑا۔ نہیں، بس ایسے ہی، تم پھر اپنے بھائی کے پاس آ گئی ہو، اسی لیے خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کی محبت پر سمی مسکرا دی۔ ایک معصوم مسکراہٹ اس کے زردی مائل لبوں پر چھائی اور اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر اس کے چوڑے ہاتھ کی پشت پر رکھا، حوصلے کے لیے، کیونکہ اسے کہا گیا تھا ابھی جو شخص آئے گا وہ اس کا بھائی ہوگا، اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، پر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہر تلخ یادیں ختم ہو گئی تھیں۔ بس اتنا جانتی تھی وہ کوما میں تھی اور یہ شخص اس کا بھائی ہے، بس جیسے ایک پیدا ہوتا بچہ جانتا ہے کہ وہ جس کی آغوش میں آ جاتا ہے وہ اس کی ماں ہے، ویسے ہی عالم کی بہن سب کچھ بھلائے ایک معصوم لڑکی کی طرح دنیا میں آنکھ کھول رہی تھی۔ اور اب عالم جانتا تھا اللہ پاک نے اس کی بہن کو اتنا عرصہ اس سے جدا کیوں رکھا، اسی لیے نہ کہ وہ سب کچھ بھول کر واپس معصوم سمی بن کر اس کے پاس آئے۔ تمہاری بھابھی تمہارا انتظار کر رہی ہے سمی، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ محبت سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ میری بھابھی بھی ہے عالم؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ ہاں، تمہاری بھابھی ہے، جو تم نے میرے لیے پسند کی تھی، بالکل معصوم شہزادی جیسی۔ جس طرح تم مجھے شہزادہ کہتی ہو، اس طرح ہی اسے شہزادی۔ عالم محبت سے بتا رہا تھا اور وہ آنکھوں سے بوجھ ہٹائے اس خوبصورت شخص کے آدھے چہرے پر وہ خطرناک نشان دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھایا اور عالم کے چہرے پر بنے نشانات پر انگلیاں پھیریں۔ یہ؟ وہ خوفزدہ سی بولی، اپنے بھائی کے چہرے پر بنے نشان کو دیکھ کر۔ اتنا خوبصورت پروقار بھائی اور اس کے چہرے پر یہ بے دردی سے دیے گئے کٹ کے نیلے نشان۔ یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے مجھے بچاتے ہوئے تمہیں چوٹ لگی اور تم کوما میں چلی گئی، اس نے شرمندہ ہوتے بتایا اور اس کی انگلیاں چوم لی۔ میں خوش ہوں عالم کہ میں اپنے بھائی کو بچاتے کوما میں گئی ہوں، پر پھر بھی تمہیں اتنی چوٹیں لگی، میں تمہیں بچا نہیں سکی میرے شہزادے۔ اور رو پڑی اور عالم کی تو جیسے جان پہ بن آئی۔ نہیں جانے عالم، تم نے مجھے بچا لیا تھا، یہ اس سے پہلے چوٹیں لگی تھیں، بلکہ تم نے میری زندگی بچائی ہے، مجھے جینے کے لیے زندگی دی ہے، مجھے وجہ دی سانسیں لینے کی سیمی، ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کا سر سینے سے لگائے بولا اور ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ تم یہاں لیٹو، میں ڈاکٹر سے بات کروں اور پھر گھر چلیں۔ وہ اسے لٹائے مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کی چوڑی وسیع پشت دیکھ کر اپنے بھائی کو ایک پہاڑ کی طرح مضبوط دیکھتی مسکرا دی۔ عالم کے حکم پر نہ صرف اس کے وجود سے وہ نشانات مٹائے گئے تھے، بلکہ کوما سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے وہ سب کچھ ماضی کا بھول گئی تھی، اور اب ایک خوبصورت پر نور چہرے والی عورت کے روپ میں وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی شہزادی تو اس کے پاس تھی اور اب رب مہربان ہوا تھا اس پر، اور اس کی سمی بھی لوٹا دی تھی ساری اذیتیں بلا کر، جیسے وہ سب ایک خواب تھا جسے دیکھا اور بھول گئے۔ اب صرف اپنی عین کے سر سے ان برے سایوں کو مٹا کر وہ اسے بھی ایک خوبصورت صبح بخشنا چاہتا تھا۔ دونوں کے لیے اتنا کما لیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی رہتا تو خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہوتی، اور عارف ضرور اس کی عزت کی رکھوالی کرے گا، اسے پورا یقین تھا۔ سوری سر، پر انہیں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوش آیا ہے، ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، ان کی باڈی اور برین ٹیسٹ لینے ہیں، پھر آپ انہیں لے جائیے گا۔ دونوں ڈاکٹرز نے فوری معذرت کی۔ عالم نے گھور کر دونوں کو دیکھا اور جیب سے موبائل نکال کر عارف کو کال کی۔ سنو عارف، سمیہ عالم کا روم ان لاک کر دو اور کچھ لوگ بھیجو، یہاں سے کچھ ڈاکٹرز اٹھوانے ہیں۔ اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل جیب میں رکھتے ہونکوں کی طرح گھورتے ڈاکٹرز کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلا۔ دوسری طرف عارف کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ ساکت سا کان سے موبائل لگائی کھڑا تھا، کھڑا کا کھڑا رہا۔ دل نے اپنی رفتار پکڑی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، خوش ہو جائے یا چیخ کر اپنے دل کو مبارکباد دے کہ اس کی سرزمین کی ملکہ آ رہی ہے۔ بمشکل خود کو سنبھالا۔ بہرحال اب اتنی جرت کر لی تھی تو ہمت بھی کرنی تھی، کیونکہ آگے وہ سعید عالم کی بہن تھی، سمیہ عالم، اور اس سے کم از کم 14-15 سال بڑی۔ اب اسے اپنے عشق کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے تھے، وہ سوچ کر دلکشی سے مسکراتا بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ اگر مر گئے اس عشق کے کھیل میں
تو رہنے دیں گے آپ کو آزاد، ورنہ آپ کو سینے میں چھپا لیں گے اور سونی کلائیوں میں اپنے نام کی ہری اور سرخ کھنکتی چوڑیاں پہنائیں گے۔ وعدہ ہے آپ سے۔ اب آپ کو تہہ دل سے اپنے دل کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں سمیہ جی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا جا کر اس روم کے سامنے رکا جہاں سعید کے سوا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دروازے کو چھونے کی بھی۔ اور اب سعید نے خود کہا تھا اس سے کہ ڈور ان لاک کرنے کا۔ میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ نوک کرتے اس نے اجازت مانگی حور العین سے۔ وہ چابیاں لینے واپس بہیں آیا تھا۔ جی آ جائیں۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے حور العین؟ عارف اس کے دہکتے سرخ مرجھائے چہرے کو دیکھتا پریشانی سے لپک کر بیٹھ کے قریب پہنچا۔ آپ سب میرے ذرا سے چپ کرنے پر اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہ بمشکل مسکراتی پوچھنے لگی۔ حالانکہ اسے شدت سے عالم کی کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی، اس کے مضبوط توانا حصار میں خود کو چھپا کر ہر تکلیف سے آزاد کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس کسی بھی وقت لگتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، کیونکہ بھائی کی جان، ہماری تم میں سانسیں بسی ہیں اور سانسوں کو تکلیف پہنچے گی تو تڑپ جائیں گے نا ہم۔ اب شاباش، اچھی بچی کی طرح بھائی کو بتاؤ کیا تکلیف ہے، ورنہ عالم کو معلوم ہوا تو وہ میری پٹائی کرے گا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ حور العین کی اس پرخلوص محبت بھائی پن پر آنکھیں نم ہو گئیں، اور عارف کے تو جیسے جان پر بن آئی۔ وہ اسے مسکان کی ہی طرح عزیز تھی، فرق صرف یہ تھا کہ یہ موم تھی جس پر اپنی محبت ظاہر کر کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور وہ ناگن تھی جس سے محبت کر کے طنز اور تکلیف ملتی تھی۔ البتہ یہ تکلیف بے معنی ہوتی تھی۔ دونوں جانتے ہیں اس نوک جھونک سے ہی ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو عالم کی شہزادی؟ اس نے بوکھلاہٹ اور بیک وقت شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، یہ تو بس خود آ گئے، میرے پاس کوئی بھائی نہیں نا، صرف داد اور برہان کے علاوہ۔ تو اب تم بھی میرے سچ والے بھائی ہو۔ کسی وقت ہمیں بھائی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، پاپا کو بھی، اور آج جب بھائی ہیں تین تو پاپا۔ وہ پپی کو چھوڑ کر سر تک بلینکٹ اوڑھ گئی۔ عارف کرب سے اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے دنیا تو نہیں دیکھی تھی، پر اس میں رہنے والے حیوان پہلے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس تو نور تھا نہیں جس سے اسے سفید بھیس میں دھوکہ دیتے۔ تاریکیوں میں رہنے والی پری کے تو ویسے بھی بہت سے سائے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پر نوچنا چاہتا ہے تو کوئی اسے۔ تم دعا کیا کرو ماما پاپا کے لیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ خوش ہوں گے تم سے، اور ہو سکے تو میرے باپ کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اسے بد سے بدتر موت دے۔ وہ تصور میں کمشنر کو یاد کرتا آخری بات میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ کے پاپا بھی؟ وہ کہتی چپ ہو گئی۔ مرا نہیں، اب مرنے والا ہے، وہ مسکرایا دل میں کہہ کر، اور اس سے اصرار کر کے پوچھا، پر حور العین نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ نور کی یاد آ رہی ہے۔ عارف اس کا سر سہلا کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے کیز نکالے وہاں سے نکلا۔ دروازہ کھول کر اس نے جب روم میں قدم رکھا تو اس عشق جان کی خوشبو سیدھا اس کی سانسوں سے ٹکرا کر روم میں اتر گئی۔ روم ایک دم چمک رہا تھا، آخر چمکتا کیوں نہیں؟ عالم خود اپنے ہاتھ سے ہر دوسرے دن چیزیں صاف کیے رکھتا تھا، صفائی بھی خود کرتا تھا۔ کل مسکان کی حرکت کے بعد برہان اور اس کے بیچ سر جنگ شروع تھی۔ وہ اس وقت اسے نکال کر پھینکتا، پر اسی وقت آسیہ بیگم کی آمد اور پھر مسکان کو گھر سے نکالنے کے اصرار پر اسے واپس خوشی سے مسکراتے، محبت کرنے شوہر کی طرح اپنے ساتھ لگاتے روم میں لے گیا، اور پھر وہاں پہنچ کر خود سے دور پھینکا۔ مسکان گھر کو سنورتے دیکھتی نور اور داد کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ دوسری طرف کمال صاحب نے برہان سے کہا تھا کہ اس کی بیوی یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرے گی۔ تبھی برہان نے سن کر غصے سے کہا کہ جہاں اس کی بیوی کی عزت نہیں وہاں رہ کر کیا فائدہ؟ پر اس کے ارادے سمجھ کر آسیہ بیگم چیخ اٹھی، وہ ہرگز اس لڑکی کی وجہ سے اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی تھی۔
سنو ایس پی، کب تک یوں معذور ہو کر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ تمہیں تو بائی کو کورٹ لے کر جانے کی طریقے ہیں نا؟ مسکان روم میں داخل ہوتی کچھ ناگواریت سے بولی، جبکہ سامنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا برہان نیوز سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ بلیک شارٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر سلیو لیس، وائٹ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تیوڑیاں چڑھائے کھڑی تھی۔ برہان کی نظروں میں وہ نازک لمحے گزرے جب وہ بے خود ہو گیا تھا اور اس کے نازک موم سے وجود کو باہوں میں بھرا تھا۔ اسے اپنے وجود پر ریشمی لمس اور دھڑکنوں کے مقام پر مدھم نرم گرم سانسیں اس رات بھی سونے نہیں دے رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل پھینک تھا یا موقع پرست، وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی آدھی پڑھائی کے دوران گزاری زندگی میں بے شمار لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی تھیں۔ اسے خاموش، سنجیدہ، اکھڑ مزاج دیکھ کر کتنی لڑکیوں نے خود پروپوزل بھیجا تھا اس کے لیے، بلکہ ایک رئیس کی بیٹی بضد تھی اس کے ساتھ شادی کے لیے، جس کی وجہ سے ہی آسیہ بیگم برہان کے ساتھ مسکان کو برداشت کر رہی تھی، نہ ہی حور العین کو۔ ایک نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ نظریں پھیر گیا، وہی مسکان مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی اس کے اگنور کرنے پر۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس کی بھاری آواز گونجی تو دوسرے لمحے ملازمہ اندر آئی۔ سر، نیچے ڈرائنگ روم میں ایس پی شیریں میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مسکان نے چونک کر برہان کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور کپڑے ٹھیک کر کے وہاں سے جانے لگا کہ تبھی مسکان اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے سامنے اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مسکان، گیسٹ انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ غصے سے کہتے وہ دوسری طرف سے جانے لگا کہ وہاں بھی باہیں پھیلائے وہ سامنے آ گئی۔ نو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، آرام کرو، چلو دفع کرو اس بی بی شیریں کو، غصے سے کہتے اس نے برہان کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران ہوا، پھر ناگواریت سے اسے ٹوکا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ میرے لیے اسپیشل گیسٹ ہے اور تم… اس نے ابھی کچھ کہنا چاہا کہ اس کے اسپیشل سنتے ہی مسکان نے اسے بیڈ پر پیچھے زور سے دھکا دیا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے بیڈ پر گرا، پر اس بوکھلاہٹ میں جہاں مسکان کا ہاتھ پکڑا تھا وہیں نتیجتاً وہ سیدھا اس کے اوپر گری، پر بروقت دونوں طرف ہاتھ رکھے بیڈ پر اس پر گرنے سے بچ گئی۔ تم بدتمیز لڑکی! اس افتاد پر برہان غصے سے گرایا کہ وہ جھکی اس پر ہنستی، اور اگلے لمحے کچھ اس کے قریب جھکی کہ اس کے سارے بال لہرا کر برہان کے منہ پر گرے، اور اس نے ان سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو پر وہ سانس روک گیا۔ وہ صرف اسے ایس پی کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، پر اسے کیا پتا تھا اس جذباتی حرکت میں وہ خود ہی پھنسے گی۔ احساس تو تب ہوا جب اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنی نازک کمر پر سے رکھتا ہوا پایا۔ وہ سانسیں روک گئی اور اسے دیکھنے لگی جو اس کے بالوں میں گہرے سانس بھر کر اب اس کی کمر کو دونوں بازوؤں میں جکڑ کر اسے خود پر گرا لیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ چھوڑو ایس پی، جاؤ باہر، وہ ایس پی شیریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، پر وہ بے خود سا کہاں ہوش میں آنے والا تھا۔ اپنے کندھے کے درد کو بھی بھلا دیا۔ بےہودہ حرکت تو یہ ہوگی گینگسٹر، اور جھٹکے سے پلٹ کر اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس پر جھک گیا۔ مسکان دہل گئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، پر وہ جس طرح قابض تھا اپنی پوری طاقت سے وہ قید ہو گئی تھی۔ وہ اس کے دہکتے لمس پر بے جان سی ہو گئی۔ آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مٹھی میں جکڑے اس نے مسکان کے ریشمی وجود کو خود میں بھینچ دیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے وجود کا حصہ تھی، اور وہ اس کی خوبصورتی کی مدھم رس گھولتی سرگوشی کرتا اسے سراہ رہا تھا، اور وہ لمبے سانس بھرتی آنکھیں میچے مزاحمت پر اتر آئی۔ اچانک سے دماغ میں خیال آیا اور اس نے بلیڈ سے اس کی انگلی کاٹی۔ کٹ پڑتے ہی برہان کی ساری مدہوشی اڑنچی ہو گئی، اور وہ کراہ کر بل کھاتا اس کے وجود سے دور ہوتا اپنی انگلی کو دیکھنے لگا جہاں سرخ لہو ابل رہا تھا۔
ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا۔ ظالم عورت! وہ کراہا اور اسے گور کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہنس پڑا۔ اب خوش ہوا دل؟ یہی چاہتی تھی نا تم؟ دل جلانے والے انداز میں کہتا وہ اپنا حلیہ درست کر کے وہاں سے نکل گیا، پر نکلنے سے پہلے اس کے پھیکے ششتر چہرے پر نظریں ڈالنا نہیں بھولا۔ پتہ نہیں کیسے اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے بول گیا، حالانکہ ساری بے خودی اس کی طرف سے ہی تھی۔ سورج کی تیز تپش میں اس کی گاڑی عالم ولا کے پورچ میں رکی اور اس کے پیچھے ہی اس کے آدمیوں کے حراست میں 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز لیے گاڑی اندر آئی۔ وہ مسکرایا اور باہر نکل کر اپنی بھوری چمکدار آنکھوں سے سورج کو دیکھا۔ دل چاہتا تھا اسے اس پل کہے کہ کچھ دیر بادلوں میں چھپ جاؤ تاکہ وہ اپنی سمی کو لے کر اندر جا سکے۔ اس کی سوچ کو سمجھتے ہی انتظار میں کھڑا عارف دھڑکتے دل سے آگے بڑھا اور گاڑی کی ڈگی سے چھاتا نکالا۔ عالم نے مسکراتے اس سائے کو دیکھا اور پھر عارف کے بالوں میں ہاتھ پھیرا شفقت سے۔ وہ سرخ چہرے سے خوشی سے ہنس پڑا۔ گاڑی کا ڈور کھولتے اس نے اندر بیٹھی اپنی سمی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عالم محبت سے مسکرایا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھسک آئی اس کے پاس، جس پر عالم نے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا، اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کے اوپر چادر درست کی۔ وہ ابھی چل نہیں سکتی تھی۔ سمیہ نے مسکراتے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا، وہیں عارف کے ہاتھوں کی لرزش سی ہونے لگی۔ اس نے دھڑکنوں سے گھبراتے آنکھیں پل کو میچی اور گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا، پر وہ اپنے بھائی کی پناہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ عالم کے قدموں کے ساتھ ہی عارف کے قدم بھی اٹھے۔ وہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا، تب عارف نے چھاتا ہٹایا اور عالم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اسے بار بار دیکھتے، اس کی پلکوں کو دیکھتے وہ مسرور سرشار سا کھل کر مسکرا رہا تھا، جیسے دونوں جہانوں کا سکون مل گیا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ روم میں داخل ہوا تو ناک کے نتنوں سے سرخ گلابوں کی خوشبو ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ سنہری چھت پر لٹکتا فانوس، ہر کونے میں لگی چھوٹی سنہری روشنی، روم میں بکھرتی بتیاں، گلابی کلر کی دیواریں جن پر گلابی ہی جالی دار پردے لگے ہوئے تھے، وہی پردے کھڑکیوں اور گلاس وال پر لٹکے ہوئے تھے۔ سفید گداس مخملی قالین جس میں پاؤں رکھیں تو جیسے روئی میں دھنس جائیں۔ جہازی سائز بیڈ جس پر گلابی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، وہیں گلابی ہی بلینکٹ پاؤں کے پاس رکھا تھا۔ سفید تکیے اور کشن سیٹ تھے۔ ڈریسنگ میرر کے سامنے بڑی سی ٹیبل پر رکھی چوڑیوں کے ہر رنگ، پرفیومز، میک اپ کا سامان، ہر سنگھار کی چیز موجود تھی۔ اس کی نماز کا خاص خیال رکھتے وہ جگہ الگ سے سجائی گئی تھی، اور چونکنے والی بات یہ تھی کہ وہاں موجود جتنے بھی ڈیکوریشن پیسز تھے ان میں سرخ گلاب رکھے گئے تھے، تازے، جو عالم نے نہیں رکھے تھے۔ اس نے حیرت سے عارف کی سمت دیکھا، وہ بوکھلا گیا۔ وہ سمیہ جی کے لیے ویلکم کے لیے، اس نے وضاحت دی۔ وہی ہیں جو جاتے ہوئے انہوں نے بیک گراؤنڈ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر ڈالتے اس کے اوپر بلینکٹ درست کیا۔ باہر ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں اندر لاؤ اور خیال سے سمی کی نیند نہ خراب ہو۔ عارف نے ایک چوڑ نظر اس کے نورانی خوبصورت سے چہرے پر ڈالی اور جھٹ سے سر ہلایا۔ این نے ناشتہ کیا؟ اس کے خجالت بھرے تاثرات نظر انداز کیے اس نے پوچھا، اور عارف چونک گیا۔ وہ عالم مجھے کچھ بتا نہیں رہی، آپ جا کر دیکھیں کیا تکلیف ہے اسے، کچھ کھا ہی نہیں رہی۔ وہ پلٹ کر جو سمیہ کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، عارف کے بتانے پر جھٹکے سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ امج آیا، لب بھینچ کر وہ عارف کو گھورنے لگا۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو نونسنس؟ اپنی بہن کا خیال کرتے وہ نیچی آواز میں جیسے اس پر دھاڑنا چاہتا تھا، پر ضبط کر گیا، جس سے اس کے سفید رنگ میں سرخیاں گھل گئیں۔ بھوری خونخوار نظریں، سرخ رنگت، بھورے بال، عارف دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ وہ غصے سے اس کے نظریں پھیرنے پر مٹھی بھینچے وہاں سے نکلا۔ خیال رکھنا اس کا، ورنہ یہاں بھی۔ عارف نے جھٹ سے نفی کی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا چھاتا ایک سائڈ پر رکھا
اور ایک نظر دروازے پر ڈالتا سوئی ہوئی سیمی کے پاس آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیڈ کے نیچے بیٹھا اور بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر رکھا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سمیہ، اس نے سرگوشی میں پکارا، جس سے سمی آواز سن کر پلکوں کو لرزش دیتی آہستہ سے آنکھیں وا کر لیں اور کچھ دیر چھت کو دیکھتے اس نے اپنی انگلیوں پر انجان لمس پاتے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت کا جہاں اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں سمائے وہ اسے اس کی سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون ہو؟ وہ اس کے جذبوں سے ہکلا گئی اور اپنی انگلیاں گرفت سے نکالنے لگی، پر عارف نے مسکراتے انگوٹھا ان پر رکھ دیا۔ وہ اسے تو نہیں جانتی تھی، یہ کون تھا؟ کیوں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا؟ اور اس کا بھائی وہ کہاں تھا جو یہ انجان اس کے روم میں آ گیا؟ آپ کا ملازم، آپ کا خیر خواہ، آپ کا منتظر، آپ کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے کا خواہش مند، یہ ناچیز عارف پلس خادم۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ سمی نے گھوری ڈالتے اپنی انگلیاں چڑوانی چاہی۔ میرا کیا رشتہ ہے تم سے؟ پھپھو ہوں میں تمہاری؟ اس نے کچھ سوچ کر اس جوان لڑکے سے پوچھا۔ عارف پہلے تو سٹپٹایا، پھر کہا لگا اٹھا، لا حول ولا قوت، پھپھو ہوں گی عالم کے بچوں کی، میری تو آپ مستقبل کی ساتھی ہیں، ہمارا روح کا رشتہ ہے، سمجھیں؟ اس نے برا مانتے وضاحت دی۔ کیا مطلب ہے؟ سمی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب بات کر رہا تھا اور اس کی انگلیاں بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا اس کا بھائی، ورنہ اس کے سامنے یہ شخص ایسی باتیں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ خود اپنے بھائی سے اتنی متاثر تھی تو ضرور اسے سامنے پا کر اس لڑکے کی بولتی بند ہو ہی جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کو سمجھائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر عقیدت بھرا بوسہ اس کے بالوں پر ثبت کیا۔ سمیہ اس کے اتنے قریب آنے اور اس طرح بوسہ دینے پر بوکھلا گئی۔ دور رہو، اس نے وحشت زدہ ہوتے اسے پیچھے رہنے کو کہا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ عارف ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلا اور سمی کی حیران پریشان نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھی۔ یہ کون تھا جس کی اتنی جرأت ہوئی کہ اسے باقی کا وہ سوچ بھی نہیں پائی، کس طرح ہوا کے جھونکے کی طرح قریب ہوا تھا کہ اسے اپنی انگلیوں اور بالوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا اسے بوکھلا گیا۔ وہ اپنے قدم پر ششدر وہاں سے نکلا تھا، کیا سمجھے گی اسے؟ سوچ کر ہی اسے پریشانی ہونے لگی اور غصے سے دھڑکتے اپنے دل پر مکہ مارا، پر خود ہی کرا اٹھا۔ سالے، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر اس نے مجھے غلط سوچا تو تیری خیر نہیں، اتنا تڑپاؤں گا کہ پیدا ہونے سے 100 بار سوچے گا۔ غصے سے اپنے دل کو مخاطب کرتے وہ لاؤنج میں آیا اور وہاں کھڑے پریشان خوفزدہ ڈاکٹرز نرسز کو اندر آنے کا کہا۔ ساتھ ہی ان کے بیگ بھی لائے جو سمی کے علاج کے لیے دوائیاں عالم نے ان سے پوچھ گچھ تفتیش کے بعد لی تھیں۔ اگر تم میں سے کسی کو کسی ہیلپر یا ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو بتائیں، ورنہ میں آدمی بھیجوں؟ عارف نے باہر موجود آدمیوں کو دیکھتے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا۔ نہیں، وہ ملامت کرتی نظریں عارف کو دیکھتے نفی کرنے لگے۔ اس نے سر ہلایا اور دروازے پر کھڑے مؤدب سے آدمیوں کو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ بے چین بے قرار سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں سیدھا سامنے گئی، جہاں وہ اس کی آمد کی منتظر سماعتیں بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی دھمک اور کلون کی خوشبو پاتے ہی وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، جب عین پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی باہوں میں سمائی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے چھپا لیں، وہ سسک اٹھی۔ عالم کی تو اس کی حالت دیکھ کر جان پر بن آئی تھی۔ بس بس روتے نہیں میری شہزادی، میں ڈاکٹرز بلاتا ہوں، بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہاں یہاں وہ اس کے ہاتھ پیر گھٹنا کوہنیاں چیک کرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا ہو گیا اور بہلانے لگا تو دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ یہ یہاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی اور یہاں۔ وہ خوف سے سفید پڑتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اپنے پیٹ، دل اور حلق پر
ہاتھ رکھے اسے دکھاتی رونے لگی، جس وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک، آنکھیں اور چہرہ رو رو کر سرخ اور سوج گیا تھا۔ سیر عالم کی حقیقت میں روح لرز اٹھی اس کی حالت دیکھ کر، سانسیں بھی جیسے بند ہو رہی تھیں۔ میں دیکھتا ہوں، شاباش، روتے نہیں میرا بہادر بچہ، چپ کرو، میں تمہارے پاس ہوں۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اسے سامنے پا کر ہی پپی وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اب صرف روتی ہوئی عین اور بوڑھی سرخ آنکھوں سے اس پر جھکا عالم اس کی بتائی جگہ پہ چیک کرتا، اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا کہ کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا۔ اس کا جی متلانے لگا، وہ بے بس سی پڑی رہی۔ وہ آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ابکائی کرنے لگی۔ عالم چونک اٹھا۔ عین، میری جان، میری شہزادی، کیا ہوا تمہیں؟ میرا بچہ کیا کھا لیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس نے گھبرا کر اسے بازوؤں میں بھرا اور لے کر باتھ روم کی طرف بھاگا۔ سنک پر جھکائے وہ کہہ کرنے لگی، جبکہ عالم اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کہیں فوڈ پوائزن؟ اس نے سوچتے، کانپتے، تھرتھراتے، لرزتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں پکڑا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس نے اپنی سوچوں سے نفی کی، خوف سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دھونے لگا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے تولیاں اٹھا کر اس کا منہ پونچھتے، تولیاں ہینگ کر کے اسے باہوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ نڈھال سی اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ عارب، عارب، اس نے دھاڑ کر پکار لگائی اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ عارب، جو ڈاکٹرز کو اوپر چھوڑے اسے لینے کے لیے آ رہا تھا، اس کی دھاڑ پر بھاگ آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر عالم نے بوڑھی لہو آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ کہاں مر گئے تھے؟ اس کی حالت دیکھی ہے؟ اگر اسے آج کچھ ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں تمہاری لاش دفناتا۔ جاؤ، سب لیڈی ڈاکٹرز کو اٹھا لاؤ اور ان کے ساتھ ان کی ECG مشین، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، اور کل والی ڈاکٹر کو ضرور لانا۔ گو فاسٹ، اس نے گھرا کر کہا۔ بدحواسی میں عالم کے سینے سے لگی نڈھال سی عین کو دیکھتے وہ خود پر لانتے بھیجتا وہاں سے بھاگا۔ اس نے بیلٹ سے گن نکالی اور ساتھ جیب سے گاڑی کی کیز، پورچ میں گھڑی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے تیز رفتاری سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے دھڑکتے دل سے ٹہلتا، کبھی اس کی پیٹھ سہلاتا تو کبھی سر پر بوسہ دیتا، پاگلوں کی طرح ہاتھوں پر بوسے دیتا۔ بس صرف کچھ منٹس، پھر ساری تکلیف بھاگ جائے گی میری عین سے دور۔ اس کی فکر مند مضطرب سی حالت عین سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے، گلے میں دونوں باہیں ڈالے مسکرائی۔ آپ مجھے ایسے ہی پیار کریں گے دیوانوں کی طرح ہمیشہ؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھتی سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ عالم اس کے ہولے ہولے سے لرزتے وجود کو باہوں میں سمیٹے اس کے کندھے پر لب رکھتے مسکرایا۔ کوئی شک نہیں، میں بھی آپ سے ایسے ہی پیار کروں گی، اس نے دل سے اظہار کیا۔ عالم خوشی سے اس کے ہاتھ چوم کر رہ گیا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ پردے ہٹائے کھڑکی کھول کر گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، آپ آ گئے تو ابکائیاں اور کیا بھاگ گئی، وہ کھلکھلائی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے باہر سے نظریں ہٹا کر اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا۔ پر میں مطمئن نہیں ہوں، جب تک سارے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے پاس بیٹھا اور کوٹ اتارا اس کے بغیر دوپٹے کے وجود پر ڈال دیا۔ حور آنکھیں موندی سر اس کی گود میں رکھ گئی اور عالم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے عارف کو کال کرنے والا تھا، پر کھڑکی سے آتی لاتعداد گاڑیوں کی آواز پر اس نے کوٹ ہٹا کر حور العین کے اوپر بلینکٹ درست کیا اور جھک کر ماتھے پر مہر ثبت کرتے کھڑکی سے دیکھا تو سامنے ہی گاڑیوں سے اترتی خوف زدہ پریشان سی ڈاکٹرز اور اس کے حکم پر لائی گئی مشینیں نکال رہے تھے۔ ریلیکس رہنا، ڈرنا نہیں، میں اپنی شہزادی کے پاس ہی ہوں، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، اس کی گال سہلاتے وہ بول رہا تھا، جس پر حور العین مسکرائی اور عالم نے انگوٹھا اس کے ڈمپل پر پھیرا۔ اندر آئیں پلیز، جلدی، عارف کی گھبرائی بوکھلائی آواز گونجی اور ساتھ ہی 7-8 مختلف ہاسپٹلز کی لیڈی ڈاکٹرز اندر داخل ہوئیں اور خاموش ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔
مشینوں کو سیٹ کرنے کے لیے آئے آدمی خاموشی سے سعید کی موجودگی میں نظریں جھکائے مؤدب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اور ڈاکٹرز بیڈ پر پڑی اس حسین مجسمے کو دیکھ رہی تھیں اور پاس ہی بیٹھے اس پہاڑ جیسے وجود کو۔ دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دیو نے پری کو قید کیا ہو۔ میں یہاں ہوں، تم جاؤ وہاں، پریشان سے عین کا چہرہ دیکھتے عارب سے عالم نے کہا۔ وہ معذرت شرمندہ نظریں اٹھائے سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ عالم، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آہٹیں، اتنی جنبشیں اور مشینوں کے بٹنز کے آن آف ہونے کی آواز پر اس نے عالم کا ہاتھ پکڑا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ریلیکس۔ حور العین کے سوال پر ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر بلینکٹ میں دبکی حور العین کو۔ سر ہو گیا، اب یہ کام کر سکتی ہیں، اس کے آدمی نے جھکی نظروں سے عالم سے کہا۔ اس نے وہاں سے جانے کا حکم دیتے سب آدمیوں کے جاتے ہی دروازہ بند کیا۔ ان 7 میں سے 3 آہستہ سے آگے آئیں، تب عالم نے پریشانی سے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بتاؤ میرا بچہ، کیا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ڈاکٹرز ہیں، تمہارا علاج کریں گی، شاباش۔ وہ حور العین سے کسی معصوم بچی کی طرح ٹریٹ کرتا پوچھنے لگا، اور وہ گہرا سانس بھر کر انہیں بتانے لگی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، کھانے میں صرف امچل نمکی کے علاوہ، کیونکہ وہ کھٹی تیکھی بناتے ہیں نا عالم، اور جو بھی کھاتی ہوں وہ قے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ میں عالم کو نہیں بتا رہی تھی، اس لیے ہی میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ قے کر کے اب حلق بھی دکھ رہا ہے، اور جب یاد کرتی ہوں تو آ جاتی ہے خود ہی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں مسلتے بتایا۔ ڈاکٹرز پہلے الجھ گئیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے مشینوں کو دیکھا اور مسکرائیں، جس پر عالم نے گھورا اور وہ سٹ پٹا کر مسکراہٹ کچل گئی۔ اب وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، باقی 4 دروازے کے پاس کھڑی تھیں، فکر مند، خوف زدہ، پریشان سی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے تکلیف تو نہیں ہوگی، اور تم مجھے حساس کا جتا کر گئی تھی۔ اب دیکھ رہی ہو اس کی حالت، اگر کل تم اس کا ٹھیک سے علاج کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی نظر اچانک دروازے کے قریب ایک ڈاکٹر کے پیچھے چھپی کھڑی کل والی ڈاکٹر پر گئی، اور دوسرے ہی پل وہ اس کے سر پر پہنچتا گررایا کہ وہ خوف سے زرد پڑتی اچھل پڑی۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر ڈر سے عین کا چیک اپ کرتی ہراساں ہو گئی۔ میری کیا غلطی ہے سر؟ وہ کل تھوڑی انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ابکائیاں یا کچھ دل خراب ہو رہا ہے؟ قسم سے سر، میں ٹھیک سے علاج کرتی، پر آپ نے کہا تھا کہ وہ گر گئی ہے، تو مجھے چیک اپ کے بعد کہیں چوٹ نظر نہیں آئی تو۔ اف، جاؤ اور اس کا ٹھیک سے علاج کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دھاڑتے اس کے باقی کے لفظ منہ میں ہی دبا لیے، بلکہ ہاتھ اسے حور العین کی طرف جانے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتی اس کے پاس بھاگ گئی۔ اس نے سرخ لہو نظروں سے عین کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا، بلکہ ڈاکٹرز اس سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی جس سے وہ جھینپ رہی تھی۔ کانگریچولیشن سر، شی از 1 week pregnant۔ ٹیسٹ پازیٹیو دیکھ کر انہوں نے فکر مند مضطرب کھڑے عالم سے کہا۔ وہ جو عین کے سرخ، حیران، فکر مند چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس آواز پر جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کی آگ کچھ یوں تھی کہ سب کی موجودگی میں وہ نظریں جھکا گئیں۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو، اس نے حکم دیا، اور چلتا حور العین کے پاس جانے لگا، جو الجھی نظروں سے اس انگلش کو سن رہی تھی۔ عالم، کونگرے پریگنٹ میں نہیں ہوں، میں وہ… اسے سمجھ نہیں آیا کس طرح بتائے جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ دل عجیب سے دھڑک رہا تھا، وہیں لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں وہ ماما بننے والی ہوں اور آپ بابا، ہم دونوں ماما بابا بننے والے ہیں عالم۔ وہ روتی ہوئی کہہ کر اس کے سینے سے لگی، جس پر مسکراتے اس کے سر پر لب رکھے وہ اسے دل کے بے حد قریب محسوس کرنے لگا۔ 1 منٹ، کیا یہ سب 1 week کے بچے کی تکلیف تھی؟ ایک دم ہوش میں آتے اسے اپنی عین کی تکلیف یاد آئی۔ جی، پر یہ صرف ابتدائی… بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ حور پریشان سی لیٹی ہوئی اسے سنتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انجیکشن لگاؤ یا ٹیبلٹ، سیرپ، کچھ بھی دو، اسے کوئی بھی ایسی دوا جس سے اسے تکلیف نہ ہو اور بچہ پیٹ میں خاموشی سے رہے۔ گو فاسٹ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پر سر، میں کہاں سے لاؤں؟
साइंस ने अभी इतनी तरक्की। शट अप, तुम देख नहीं रही उसकी आंखें? वो रो रही थी और तुम्हें साइंस की तरक्की की पड़ी है। कुछ करो ऐसा कि बच्चा दुनिया में आकर फिर चीखे। अभी कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मेरी ऐन को तकलीफ हो, समझी? उसके सर्द लहजे में मुतालबे पर जहां ऐन परेशान हुई थी, वहीं डॉक्टर्स हौकों की तरह उसे देखने लगी। नूर, ये लो, ये दांत की अलमारी में रख आओ। आसिया बेगम ने कुछ फाइल्स कमाल साहब की दी, उसके हवाले की, जो पास ही बैठी थी। उनके इसरार पर ताई अम्मी, वो अपनी अलमारी को लॉक लगाए रखता है, चाबी पता नहीं कहाँ है, उसने बहाना गढ़ा। बेटा, कीज वहीं उसके साइड टेबल के दराज में रखी होती हैं, तुम जाओ, मिल जाएंगी। उन्होंने फरार के रास्ते बंद कर लिए। नूर लब भींचे उठी और दुपट्टा दुरुस्त करती वहां से फाइल्स उठाई। वो रूम में नहीं था, इसीलिए बेफिक्र होकर जा रही थी। कुछ खुश भी थी कि उसे फिर से फोन कॉल्स नहीं आ रही थी और अपने दांत पर शक करने पर शर्मिंदा भी हुई थी। सीढ़ियां तय करती वो इन्हीं मुख्तलिफ उलझी सोचों में थी। वो फाइल्स बेड पर रखते टेबल के दराज से कीस निकाल लाई और अलमारी का लॉक खोला। काश मेरी शादी में हूर तुम आती, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। उसकी सोचें अपनी बहन के गिर्द घूम रही थीं। नजरें सरसरी सी उठी और आंखें फैल गईं। ये तो मेरी है। वो अपनी गुड़िया देखती पुरजोश सी बोली और फिर खुशी से अंदर देखा तो वहां लातादाद चॉकलेट्स, टॉफीज के रैपर्स, टूटी पेंसिल्स, बालों के क्लिप्स, यहाँ तक कि टूटी हुई चूड़ियां भी मौजूद थीं। हैरत से साकित वो एक एक चीज छू कर देख रही थी। कितना बेवकूफ जुनूनी इंसान है, कब से मेरी चीजें जमा कर रहा है ये इंसान। अपनी छोटी सी फ्रॉक देखकर उसने हंसते हुए सोचा और दूसरी चीजें देखी जहां उसका एक छोटा स्कूल शूज भी था। ये तो मैंने इसे सिलाई करवाने के लिए दिया था और इसने कहा था उससे गुम हो गया, फिर उसकी जगह दूसरे लाकर दिए थे मुझे। वो मुस्कुराने लगी। बुज़दिल, चोर कहीं का। उसे याद था उसका स्कूल शूज साइड से उखड़ गया था और नए लेने के पैसे नहीं थे, तो उसकी अम्मा ने सिलाई के लिए भेजा था दाद के हाथों। तब वो दूसरे इंतहाई महंगे शूज लेकर आया था और इसके बारे में कहा था कि गुम हो गया है उससे। वो हैरान थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। दोनों पट अलमारी के खोले वो हर चीज देखने लगी। जहां एक तरफ उसकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स रखी थी, तो दूसरी साइड पर नूरुल ऐन की चीजें। ओह, ये तो कितना बड़ा चोर है। ये ग्लास तो मेरा फेवरेट था, इसी में मैं पानी पीती थी। उसने अपना छोटा सा कांच का ग्लास देखा जो उसे इंतहाई पसंद था और वो अपनी अजीज जान बहन को भी इसमें पानी पीने नहीं देती थी। और उसे याद आया कि ये अचानक गुम हो गया था, जिसके लिए वो कितने दिन रोई थी कि उसे शदीद सर में दर्द और बुखार हो गया था। दाद कमीने, मैं तुम्हें शहीद कर दूंगी। तुम हमारे घर मेरी चीजें चोरी करने आते थे और मैं रोती परेशान रहती थी कि मेरी ही सिर्फ चीजें क्यों गुम होती हैं। अपने ग्लास पर लब रखे वो दांत कचकचा कर बोली। क्या हुआ बोनी, तुम रो क्यों रही हो? एक संजीदा आवाज उसकी कानों में गूंजी। दाद देखो ना, सब मेरी ही चीजें गुम होती हैं, मम्मा की, हूर की नहीं होती। मेरी आज फिर इयररिंग्स चोरी हो गई हैं। कल गुलाबी वाला मेरा फेवरेट दुपट्टा चोरी हो गया था। मम्मा को कहा तो कहती हैं मैं ही कहीं गुम कर देती हूँ। वो रो रही थी और उसे याद था उसने कहा था कोई बात नहीं, चीजें तो आने जाने वाली होती हैं, वो उसे नई ऐसी ही लाकर दे देगा। पर नूर ने इनकार कर दिया था और वो कंधे उचका गया कि जैसे तुम्हारी मर्जी। पर उसे आज ये सब यहाँ देखकर लग रहा था कि ये चोर कहता होगा दिल में, तेरी मर्जी, मेरा तो काम हो गया, मेरा चोरी वाला कीड़ा अब पुरसुकून है। नूरुल ऐन गुस्से से सुर्ख वो सब अंदर रखकर अब दूसरी चीजें देखने लगी कि अचानक से उसकी आंखें उलझी अपना ब्लैक पर्स देखकर। ये वो याद करने लगी कि ये कहाँ खोया था। सुनो, वहां जाओ। सुर्ख ग्रे आंखें, बगैर शर्ट के चौड़ा फैला वजूद, काले लंबे बाल और घनी दाढ़ी मूंछों वाला कोई 25 साल का लड़का एक मॉडर्न लड़की की कमर में हाथ डाले रूम के बीचों बीच खड़ा था। नूर के हवास झुंझुला उठे। उसने बेयकीनी से अपने हाथ में पर्स को देखा तो उसकी नजरों में शकील नामी आदमी, 7 स्टार होटल, एक लड़की और वो घूम गए।
सांसें जैसे उलझ गईं और रंगत लट्ठे की मानंद जर्द हो गई। मुझे छोड़ें, आप सिर्फ ये बताएं, क्या आपको मालूम है आपका मनकूह दाऊद दी आलिफ मासूमों को मारने वाला एक गुंडा है, सरेआम गुंडागर्दी वहशत फैलाने वाला बीस्ट का साथी है, एक दरिंदा है। वो आप सबके सामने मासूमियत और बुज़दिली का ढोंग रचाता है। क्या बकवास है दाद? नहीं। उसने हरासा होते नफी की और लरसते हाथों से पर्स अंदर रखा। तभी धड़कनें जैसे सीने में थम गईं और सांसें तेज हो गईं जब उसकी वहशत से फैली नजरें उस रिंग पर गईं जो उस गुंडे की गाड़ी में गिर गई थी। अब तो कोई शक व शुबा नहीं था कि दाद, ये रिंग तो आंसू रवानी से बहने लगी। वो लरस रही थी, दिल धक धक कर रहा था। उसे याद नहीं आया था वो यहाँ क्यों आई है। उसके सामने तो बस आलिफ घूम रहा था मुख्तलिफ अंदाज में। लिटिल गर्ल कानों के आसपास जैसे सरगोशी हुई। उसका तनफ्फुज तेज से तेज तर होने लगा, हाथ पांव बेजान हो गए। वो अब मुझे मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा सबको। हूर, बी, बुरहान। उसने हड़बड़ाकर सब चीजें अंदर रखी और अलमारी बंद करते कीज दराज में वापस रखते बेड पर ढह गई। तुम्हें किस चीज से डर लगता है दाद? मुझे खून। ज्यादा डर मुझे खून और बेगुनाह के कत्ल से लगता है। ऐसा लगता है मेरी सांसें बंद होने लगती हैं, जिस्म में खून मुंजमद हो जाता है, हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता बेगुनाहों की मौत। फिर कैसे दाद? कैसे तुम इन गुनाहों के दलदल में उतरे? कैसे एक मासूम दाद से हैवान बन गए? क्यों मासूमों के वजूद को खाने लगे? वो सिसक उठी उसकी पुरानी बातें याद करके। तुम एक झूठे हो, झूठे हैवान, निकाब पोश, बहरूपी हो, मासूमों का खून पीते हो, दरिंदे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दाऊद। मैं तुम्हारा चेहरा सब घर वालों के सामने लाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी चुप। तुम सबका किस्सा खत्म। वो चीखती रोती वहां से निकली और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। इंतहाई सदमे की हालत थी, दिमाग शदीद झटकों की जद में था। अगर उसने अपनी आंखों से ना देखा होता अपना पर्स और वो रिंग ना उसके पास से मिली होती तो वो कभी यकीन ना करती। पर अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। वो ही था, सब सबूत उसके खिलाफ थे। सदमा इस कदर था कि वो बेड पर गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो गई। सो